قرب قیامت کے حوالے سے کچھ ایسے سائنس جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، جس سے ہمیں مزید یہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ اصل میں آج کے دور میں کیوں اتنی پریشانیاں ہیں اور آج کے دور میں کیوں زندگی اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو آئیے ان حدیث پہ کچھ نظر دوڑاتے ہیں۔ الطبرانی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا There will come treacherous years in which the liar will be believed، کہ بہت ہی treacherous years آئیں گے، یعنی کہ ایسے years آئیں گے جو کہ treacherous ہوں گے، دھوکے والے years ہوں گے، جب جھوٹوں کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا۔ Liars will be believed۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اتنی زیادہ ہم جو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ تبصرے اور مختلف پروگرامز میں اوپینینز بلڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون۔ بہت سے اچھے صحافی بھی ہیں، بہت سے اچھے پروگرامز بھی لگتے ہیں ٹی وی پہ، بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں، بہت سنسیئر لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اوور آل ورلڈ پہ نظر دوڑائیں، دنیا پہ نظر دوڑائیں تو وٹ ڈو یو سی آن آل دا چینلز، جو بھی ویسٹرن چینلز ہیں یا لوکل چینلز ہیں، نیشنل چینلز ہیں، انٹرنیشنل چینلز ہیں، پیپل ول بلیو لائرز۔ لوگ آ کے جھوٹ بولیں گے اور دوسرے لوگ ان کا اعتبار کریں گے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ پیپل ان پوزیشن، وہ لوگ جو پوزیشنز میں ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے پاس پوزیشن ہے، کوئی آفس ہے، کچھ بھی ہے، وہ لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیں گے اور ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی بزنس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا ہی بڑا بزنس مین ہوگا۔ انفارچونیٹلی یہی اصول بن چکے ہیں ہمارے، اور جو سچا ہے ظاہر ہے اس کو آگے بڑھنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے چھوٹے لیول پہ بھی، اگر آپ دیکھیے، آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کہیں اسکول میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو سچا ہوگا، جو حق پہ ہوگا، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ کسی طرح وہ اوپر آئے، کسی طرح وہ حق کی جو ہے وہ لڑائی لڑے۔ دس از ہاؤ دا سوسائٹی از ڈیزائنڈ۔ تو انفارچونیٹلی یہ قرب قیامت کے سائنز میں سے ہے کہ جھوٹے پہ اعتبار کیا جائے گا اور جھوٹے کی واہ واہ ہوگی۔ اینڈ دی آنیسٹ مین ول بی ڈسبلیوڈ، اور سچا انسان، ایمانت دار انسان، اس کو جھٹلائیں گے لوگ، اس کو ڈیگریڈ کیا جائے گا، اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اپنی ذرا ہم لائفز کی طرف نظر ایک دوڑائیں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جھوٹے کا اعتبار کیا جاتا ہے اور سچے کو جو ہے وہ دھتکارا جاتا ہے۔ اور خاندان پہ بھی اگر ہم اپلائی کریں، ایک فیملی میں اگر ایک بندہ سچا ہے، حق پہ ہے، تو اس کے لیے مشکلات تو آئیں گی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اتنی جلدی۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، the treacherous man is trusted and the trustworthy one is not trusted۔ دھوکے باز جو ہے اس پہ اعتبار کیا جائے گا، اور وہ جو دھوکہ نہیں دیتا، جو آنیسٹ ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، میجورٹی لوگ انہی لوگوں کے پیچھے لگے ہیں جو دھوکے بھی دیتے ہیں اور جو ظاہر ہے امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی جو جتنا بڑا امانت میں خیانت کرے، جتنا بڑا جھوٹا ہو، جتنا بڑا جو جرم کرے، اس کی شاید اتنی ہی عزت ہوتی ہے۔ معاشرہ انفارچونیٹلی ہم ایسا بنا چکے ہیں۔ تو یہ قرب قیامت کے سائنس میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اینڈ ڈیورنگ وچ دا رویبدہ ول اسپیک، رویبدہ بات کریں گے۔ تو اٹ واز آسکڈ وٹ از دی رویبدہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویبدہ کون ہے؟ تو فرمایا دا فول ہو اسپیکس اباؤٹ پبلک افیئرس، وہ بے وقوف انسان، وہ احمق جو معاشی اور معاشرتی پرابلمس کے اوپر بات کرے گا، یعنی کہ اسے خود نہیں پتہ لیکن وہ آ کے تبصرے دے گا۔ ونس اگین وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون، کیونکہ یہ ہمارا کام بالکل نہیں ہم کسی کو ٹارگٹ کریں، لیکن جنرلی اسپیکنگ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو بات نہیں کرنی چاہیے، جو خود احمق ہیں، وہی لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہی لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ ایک سوسائٹی کی ڈیگریڈیشن اور ڈی جنریشن شو کرتا ہے، اس سوسائٹی کا ڈاؤن فال شو کرتا ہے کہ اس سوسائٹی میں انٹلیکچوئلز ہی ختم ہو جائیں گے، اس سوسائٹی میں عقل مند لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، اس سوسائٹی میں صرف اور صرف ایسے لوگ ہی رہ جائیں گے، اور وہی لوگ اوپر آئیں گے، اور وہی لوگ جو ہے لوگوں کو شاید دین بھی سکھائیں گے، وہی لوگ شاید
لوگوں کو جو ہے وہ پبلک افیئرس کے بارے میں بتائیں گے، ان کے معاشرتی مسائل کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ تو میرے تو خیال میں کہ ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں اور قرب قیامت کے بہت ہم قریب ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائٹ اینڈ ڈے ول ناٹ سیز انٹل دا موسٹ فارچونیٹ آف پیپل ان ورلڈلی افیئرز ول بی لکا ابن لکا، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سب سے زیادہ جو فارچونیٹ سکسیسفل لوگ ہیں، یعنی کہ جن کی طرف لوگ دیکھ کے رش کیا کریں گے، وہ لکا ابن لکا ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کہا، مسند احمد کی حدیث میں، سون لکا ابن لکا ول ٹیک اوور دس ورلڈ، بہت جلد لکا ابن لکا اس دنیا پہ قابض ہو جائیں گے۔ پھر کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، the world will not cease to be until it belongs to لکا ابن لکا، دنیا نہیں ختم ہوگی جب تک کہ دنیا لکا ابن لکا سے بلونگ نہیں کرے گی، یعنی اس کی نہیں ہو جائے گی۔ what is لکا ابن لکا؟ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، جو فولش ہے، اور مطلب کہ جس کی کسی دور میں اگر انالائز کیا جائے تو اس شخص کو لوگ احمق مانیں گے، یا اس شخص کو جو ہے وہ لوگ کسی کھاتے نہیں لائیں گے، لیکن وہی شخص ایسے دور میں قرب قیامت کے قریب ٹاپ پر آ جائے گا، اس کی عزت ہوگی اور اس کی لوگ اوپینین کو مانیں گے۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی کتاب الفتن کی حدیث نمبر 7064، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، near the establishment of the hour there will be days during which religious knowledge will be taken away۔ قرب قیامت کے قریب کچھ ایسے دن آئیں گے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی علم کو اٹھا لیں گے، and general ignorance will prevail، اور ہر طرف جہالت ہوگی، and there will be الحرج in abundance، اور الحرج جو ہے وہ رائج ہوگا، and الحرج means killing، الحرج سے مراد ہے قتل و غارت۔ تو اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ فتنوں کے دور میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہمارے اسکالرز کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ علماء کی موت سے، وہ حق کے علماء، وہ انٹلیکچوئلز جو کہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے، ان کی ڈیتھ سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے، اور جنرل اگنورنس ول پریویل، جہالت پھیلے گی۔ تو سوچئے کہ فیس بک پہ تھوڑی سی کوئی پوسٹ وائرل ہوتی ہے، وہ وائرل ہوتے ہوتے کیا بن جاتی ہے، اور کس طرح لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں جیسے کہ وہ حدیث ہے، اور اندھا دھند لوگ فیس بک کی پوسٹ کو، فارورڈ میسیجز پہ یقین کرتے ہیں۔ یہی تو جنرل اگنورنس ہے، یہی تو وہ جہالت ہے میرے خیال میں جس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ تو جب جہالت پھیلے گی تو لوگوں کا سٹینڈرڈ گرے گا، جب لوگوں کا سٹینڈرڈ گرے گا تو انٹلیکچوئلز کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس دور میں اینٹی ڈوٹ کیا ہے؟ اگین بار بار میں اس پہ فوکس کرتا ہوں، اس دور میں اینٹی ڈوٹ یہی ہے کہ انسان فیکچول ہو جائے، فیکٹس جمع کرنا شروع کر دے، جو بھی چیز آپ کو پہنچے تحقیق کریں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اپنا خود پرسپیکٹیو بنانا سیکھیں۔ پرسپیکٹیو سے مراد ہے خود کا تجزیہ، لوگوں کے تجزیے پہ یقین کرنے سے پہلے خود کا ایک تجزیہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، چاہے 1000 لوگ کہہ رہے ہیں، چاہے لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہونا چاہیے۔ ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا ایسے دور میں ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی جو فیکچول نہیں ہیں، جو صحیح اسٹیٹسٹکس سے پروون نہیں ہیں، جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، اور اگر ہم نے ان پہ یقین کر لیا تو ظاہر ہے ہم دجالی فتنے سے بھی کیسے بچیں گے، کیونکہ دجال بھی بہت سی مس انفارمیشن پھیلائے گا، اور طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے ڈاؤٹس، طرح طرح کے شبہات اس دور میں پھیلے ہوں گے، کیونکہ جہالت رائج ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو سنا اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔